السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیر مفتی اسماعیل امجدی صاحب کی حضرت آواز صاف آ رہی ہے؟ جی جی کون؟ میں حضرت حافظ محمد خان بول رہا ہوں، یہ بینا کے قریب سے، کریم آباد سے. حضرت یہاں کچھ سنی عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو لوگ حج کر کے حج سے واپسی ہو رہے ہیں ان کو نمازیں دہرانا پڑیں گی، نماز نہیں ہوئی ان کی. یعنی وہ جو وہاں پر ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھی اس کی بات ہے؟ جی جی جی، امام کعبہ الدین شریف کے پیچھے، امام کے پیچھے جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں حج کر کے جو آ رہے ہیں ان کو نمازیں دہرانا پڑیں گی. ہاں وہ تو نماز ہوئی نہیں نا. حضرت کوئی دلیل جس کے بنا پہ اپن ان کو بدعقیدہ یا کسی طرح کی اوپر تہمت لگا سکیں؟ وہ نزدی امام ہے جی، بن عبد الوہاب نزدی کے ماننے والے ہیں وہ لوگ. حضرت قرآن پڑھتے ہیں، امام جو ہے نہیں ہے، اور کسی کوئی بھی ظاہر ان کی اس طرح کی گستاخی یا وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے ان کو کہا جائے. آواز کٹ رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ مخفی چیز ہے اور صرف وہ بغیر دیکھے بدگمانی ان سے رکھنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا حضرت. ہیلو. ہاں حضرت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آواز بہت کٹ رہی ہے حضرت. میں کاٹ کے لگاؤں یا دوسرا کیا اب آ رہی ہے؟ ہاں آواز آ رہی ہے اب؟ آواز آپ کی بہت کٹ رہی ہے. بالکل صاف بول رہا ہوں حضرت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ مخفی چیز ہے اور کوئی اس طرح کی ظاہر نہیں ہوتی ان سے کوئی گستاخی یا غلطی جس کی بنا پہ ان کے اوپر کسی طرح کا حکم لگایا جائے. بھائی صرف مخفی چیز ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے، باقی آپ کیا بولے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حضرت ان کی جو بات چیت یا جو خطبہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ ظاہر میں کوئی ایسی غلطی یا ان کی گستاخی ظاہر نہیں ہوتی. ارے وہ محمد بن عبد الوہاب نزدی کے ماننے والے ہیں، وہ ایک دم ظاہر ہے. حضرت عبد الوہاب نزدی وہ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پورے دنیا کے سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں وہ امام. سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں بظاہر، لیکن عقیدے میں فساد آ جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت دل کو کوئی بھی شخص جھانک نہیں سکتا، یہ جھانک دلوں کے اندر نہیں ہوتی، ظاہر دلوں کی جھانک کی بات نہیں ہے جی. وہاں پر حکومت نزدی ہے، امام بھی نزدی ہی رکھا جاتا ہے. علی اعلان توسل برسالت کو شرک کہتے ہیں. وہاں کے امام بھی اور جو بھی جاتے ہیں وہ خود بھی دیکھتے ہیں. تو وہاں پر سب کچھ ان کا ہے، نزدی امام کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ حضرت میں آپ سے کوئی دلیل پوچھ رہا ہوں کہ کسی دلوں کو جھانکا نہیں جاتا. ارے دلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں پر جو ظاہر ہے اس کی بات کر رہا ہوں، میں دل کی بات نہیں کر رہا ہوں. حضرت انہوں نے محمد بن عبد الوہاب نزدی کی پیروی کر کے وہ کیا ہے وہ ظاہر کر دیا ہے، اب کیا باقی ہے؟ حضرت بالکل میں اس سے متفق نہیں ہوں، آپ بہت بڑے عالم. اب آپ نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ نہیں حضرت، یہ اب جیسے مفتی اعظم ہند کی کتاب تنویر الحجہ جس میں انہوں نے صاف منع کیا کہ اس نجدی حکومت میں حج کو نہ جائیں، کیا مفتی اعظم ہند کے اس تنویر الحجہ کی کتاب کو مانا لوگوں نے؟ کیا مفتی اعظم ہند کی کتاب ہے وہ کتاب میں نے اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہے تو میں آپ سے کیا کہوں؟ تو حضرت میں نے پڑھا نہیں، جس کو میں نے پڑھا نہیں اس کے بارے میں کیا کہوں گا؟ تو حضرت مسئلہ یہ ہے کہیں گے نا، بات یہ ہے صاحب، دیکھیے آخری بات کہہ رہا ہوں، بات یہ ہے کہ نزدیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے. تو حضرت ان کے لیے آپ ان کو بتائیں کیا کہا جائے؟ یہ جو حج کے لوگ گئے جنہوں نے نماز پڑھی ان کے لیے حکم تو دے دیں تاکہ ہم لوگوں کو متنبع کر دیں.
نماز ان کی نہیں ہوگی. تو حضرت نکاح بھی کرنا ضروری نماز نہیں، نکاح کا میں نہیں کہہ رہا ہوں. جی جنہوں نے نزدیوں کے عقیدے کو جاننے کے بعد بھی ان کو مسلمان سمجھ کے نماز پڑھی ہے تو ان کا تو سب کچھ جائے گا. لیکن یہ کہ جنہوں نے سادگی کی بنیاد پر یا کسی اور چیز کی بنیاد پر پڑھ لی ہے تو ان کو نماز دہرانی ہوگی. اچھا، تو حضرت 40 روز کی نماز دہرائیں پھر؟ ہاں ہاں بالکل نماز دہرائیں گے. اور جمعوں کا حضرت کیا ہوگا، جمعے کی نماز کا؟ وہ ظہر پڑھیں گے. اچھا حضرت کیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، امام کعبہ یا مدینہ شریف کے امام کا، جو فاضل بریلوی کا عقیدہ ہے یہ کہ فاضل بریلوی نے اپنا عقیدہ لکھا یا کسی بزرگ کا ذکر کیا ہے؟ حضرت آپ 1300 سال کے آپ رہتے، میری بات سنیے، آپ رہتے کہاں پر ہیں؟ ہم حضرت مدھیہ پردیش میں رہتے ہیں. مدھیہ پردیش میں رہتے ہیں تو روبرو میں ملاقات کیجیے. ہم نے نزدیوں کے بارے میں ہمارا جو موقف ہے وہ بول دیا ہے. ٹھیک ہے، روبرو میں ملاقات کریں گے. یا سورج شہر ہے کہ مرد و مومن، مرد و عورتیں سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. میری بات سنیے، میری بات سنیے. میں کیا کہہ رہا ہوں جی، آپ کو اگر بات کرنی ہے تو یہاں تشریف لائیں، یا آپ کا یہاں پر صورت میں کوئی ایسا ہے تو اس کو بھیجیے. ٹھیک ہے، میں نے آپ نے جو سوال، میری بات سنو فون پہ مناظرہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے ایک سائل، میری بات سنو جی، ہم نے آپ کو سائل سمجھ کر سوال کا جواب دے دیا. ٹھیک ہے، اب اگر مناظرہ، بحث، مباحثہ یہ تمام چیزیں ہیں تو آپ آ جائیے، یہاں پر آ کر ہی بات ہو سکتی ہے. تو حضرت ابیل میں مفتی احمد خان صاحب کے وہاں مناظرہ ہو جائے تو بھیج دو، انشاءاللہ ہو جائے گا. ہم تو کئی بار بول چکے ہیں، آتے نہیں ہیں کوئی. بھیج دو سب کو، تو ان سے کہو کہ رابطہ کریں. ہاں ان سے کہو رابطہ کر لیں. میرا نمبر دے دیجئے جی، ملاقات کر لیں، مناظرے کی شرائط وغیرہ صحیح ہو جائے. اور تم کو میں نے سلام کا جواب دیا. میری بات سنو، میں نے تم کو سلام کا جواب دیا سنی سمجھ کر، اس سے میں توبہ کرتا ہوں. میں دیوبندیوں کو سلام کا جواب بھی نہیں دیتا ہوں. حضرت میں اس شرط کے طور پہ آپ امام کعبہ کو کافر ثابت کریں گے؟ ہاں بالکل ہو جائے گا. مسجد نبوی امام کو، امام کعبہ کو ہو جائے گا. آپ اس سے کہیے مناظرہ کی شرائط کے لیے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، تو دونوں کو آپ کافر ثابت کریں گے؟ میں ان کو جنگوہی، قاسم حرامی سب کو کافر ثابت کریں گے. جی سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اچھا حضرت، غافی بن حرب مکی امام بن گیا تھا مدینے کی مسجد میں. سنیے جی، حضرت وہاں سید صحابہ کی اولاد بھی ہیں. کب فون کرواتے ہو بولو. جی میں ان سے تاریخ لے کے آپ کو جو ہے فون لگا دوں. ابھی تیار نہیں ہوں گے، کر کے دیکھ لو. چلو نہیں، آپ تو صرف یہ شرط رکھیں. تیار کر لو پوری دیوبندیت کو تیار کر لو. تیار کر لو، اس کے بعد رابطہ کرو. تیار کر لو بعد میں رابطہ. یہ شرط ان کے سامنے میں رکھوں. تیار کر لو پھر رابطہ. اشرف علی، رشید، خلیل، قاسم یہ سب کو کافر ثابت کریں گے کہ پکے کافر ہے. اور ان کے عقیدے کو جاننے کے بعد جو بھی ان کو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے. ثابت کریں گے. تیار کر لو. چلو. سیدی مفتی غلام محمد ناز